بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج آپ سے دا سٹی اسکول سسٹم کی طرف سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک آج کل ہمارے معاشرے میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی تعداد جو طلباء کی ہے وہ اصل تعلیم کے مقصد تک نہیں پہنچ پا رہے، اور اگر نہیں تو کیوں، اور اگر پہنچ سکتے ہیں تو کیسے؟ ان تمام سوالات کے جو جواب ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ علی رضا صاحب ہیں، وہ ہمیں دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال؟ الحمدللہ سر، شکر اللہ۔ یہ تعلیم اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سارے طالب علم ہیں، تعلیم کا بڑا رجحان ہے، پیرنٹس اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ہر بچے کو، دوسرے بچے کو ہم دیکھیں تو وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کی تعلیم میں وہ بات نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں تو جب مسلمانوں کا عروج تھا تو جتنی بھی چیزوں کی ہم نسبت جتنی چیزوں کو ایجاد کرنے کی اور جن چیزوں کے وہ بانی تھے، وہ الجبرا میں دیکھیں، اور ہم جو ہے نا وہ سرجن دیکھتے ہیں ابوالقاسم زہراوی کو، اور بہت سارے جو ہے نا وہ سارے کے سارے تغمے مسلمانوں کے سر جاتے ہیں، مسلمانوں کے نام ہیں۔ لیکن اب کوئی بھی اتنی تعلیم ہونے کے باوجود، اتنے طلباء ہونے کے باوجود بھی وہ شخصیات نہیں نکل رہی، اور تعلیم وہ اپنا اثر نہیں دکھا رہی۔ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ سر یہ بہت بڑا کویشچن ہے آپ کا، اور جی مجھے ابھی سائملٹینیسلی انسٹنٹلی مجھے علامہ اقبال صاحب کا شعر یاد آ گیا، کبھی اے نوجوان تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کون سا گردوں ہے جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تھا۔ تو اس میں یہی بات کی طرف اشارہ ہے اقبال صاحب کا، اگر اس کی تشریح کریں تو، کہ وہ جو سٹارز تھے، دا ہیون اسکائی اسٹارز، جو کہ مسلم ابن الحیثم، ابو علی سینا، ابوالقاسم زہراوی، ابن فرناس جس نے پہلی دفعہ کانسیپٹ دیا فلائنگ کا، ٹھیک ہے، اور ابن الحیثم نے روشنی پہ کام کیا، یورپ، ایب سینا، دیر آر لاٹ آف پیپلز جن کو اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور تھوڑے دن پہلے ہی میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، 1000 گریٹ ڈسکوریز یورپین نے بنائی ہے، اور اس میں سارا مسلمان سائنسدانوں کا ہی حوالہ دیا گیا۔ لیکن یہ تو بات تھوڑی اس طرف چلی گئی، لیکن جو آپ کا اصل کویشچن ہے یہ ایک بڑا الارمنگ کویشچن ہے، بہت زیادہ کہہ لیں کہ راتوں کو نیند بندے کے جھنجھوڑ کے سم ٹائم یہ پوچھا، المیہ ہے جی، اور جھنجھوڑ کے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا چل رہا ہے۔ ہمارے بچے ڈپریسڈ ہیں، ہمارا معاشرہ یہ ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، یہ شاید ہم نے خود ہی راستے نہیں بنائے۔ تو بہت سے راستے ہیں، بہت سے واقعات، لیکن شاید ہم اپنے بچوں کو اس حوالے سے گروم نہیں کر پائے۔ ہم نے ایک نصاب بنا دیا، اس نصاب میں ہم نے ایک ریٹ ریس، بھیڑ چال بنا دی کہ بچوں نے یہ پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، انہوں نے رٹا مارنا ہے، انہوں نے حفظ کرنا ہے چیزوں کو، انہوں نے ایگزامز دینے ہیں، ان کے ایگزامز کے بعد ان کا جو لیول ہے، وہ گریڈ ہے، وہ چینج ہو جانا ہے، انہوں نے 1 گریڈ 2 گریڈ 3 گریڈ، ایک ہی پیٹرن ہے۔ اس کی وہ آئنسٹائن کی بات یاد آتی ہے کہ آپ مچھلی کو درخت چڑھنا سکھاؤ تو پوری زندگی بھی لگے رہو تو نہیں سکھا سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں انسان کچھ بھی اچیو کر سکتا ہے، لیکن آپ ہر وہ چیز اچیو نہیں کر سکتے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے۔ ایک بچہ اگر اچھا رائٹر بننا چاہتا ہے، ایک بچہ اگر ایک اچھا پینٹر، مصور یا آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، تو ہمارے تعلیمی نظام اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہمارا تعلیمی نظام، ایک بچہ میتھمیٹیشین بننا چاہتا ہے تو ہمارا تعلیمی نظام اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ایک بچہ ایک اچھا شاعر بننا چاہتا ہے، ایک بچہ اچھا فلم ڈائریکٹر، مووی میکر بننا چاہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں مختلف قسم کی خاصیت رکھی ہوتی نا، وہ انسان جب ان کو جی بالکل ایز اٹ از، کاؤنسلنگ نہیں ہے یہاں پہ، بچوں کے رجحان سازی کو دیکھنا نہیں ہے، اور ہمارا نصاب وہ کہہ لیں کہ گھوڑے، گدھے، بندر، اور ہر چیز کے لیے ایک ہی نصاب ہے، اسی کو آپ نے سیکھنا ہے، اسی پہ۔ اور یہ سب سے بڑا، میری بات سمجھ رہے ہوں گے میرے ناظرین یا آپ لوگ، کہ ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت الارمنگ ہے یا ڈرا بیک ہے، وہ یہی ہے میرے نزدیک، ہم بچے کے رجحان سازی کو نہیں دیکھ رہے۔ اور اس کو میں جو میری آبزرویشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جیسے ہمیں کائنات بہت بڑی ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال، ہزاروں سال جو انسان ہے وہ کائنات کو سمجھتا رہا، پہاڑوں سے سمجھتا رہا، سورج چاند سے سمجھتا رہا، لیکن اس کو